مسئلہ تقدیر کے متعلق کی بات چل رہی تھی. بعض لوگوں نے کہا تقدیر کا عقیدہ اس لیے نہیں اپنانا چاہیے کہ اس سے تدبیر کا ابطال لازم آتا ہے. جواب اس کا ہو گیا کہ تقدیر کا یہی کہنا ہے کہ تم تدبیر اختیار کرو. بعض حدیث میں اس اشکال کا کہ دعا وغیرہ کیا دافع قدر ہے یا نہیں، یعنی تقدیر دعا سے بدلتی ہے یا نہیں. اسی طرح سے دوا وغیرہ علاج کرنا کیا اس سے دفع تقدیر ہوتا ہے یا نہیں. ایک آدمی اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ مرے گا بس، پھر علاج اس کے لیے کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا مختصر و کافی جواب ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ذالک من القدر کلہ، یہ بھی تو تقدیر کی بات ہے. دوا اختیار کرو، بالکل علاج کرو، دوائی کرو، اپنے لیے دعا بھی مانگو، یہ بھی تقدیر کا کہنا ہے. تقدیر تم سے خود کہہ رہی کہ مجھے بھی مان لو، ساتھ یہ کام بھی کرے تو اور اچھی بات ہوگی. اگر وہی کہہ رہی تھی ہے کہ تم کچھ بھی اختیار نہ کرو، ہم تو اسی بھی آنے والے ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ لوگوں کے لیے مشکل ہوتی. جیسے اگر کوئی آپ کو کہہ دینا کہ رات کو ہم نے آنا ہے، تم پر حملہ کریں گے، لیکن تم بھی کیا کرو، اپنی طرف سے تیاری کر لو. تو یہ کتنا اچھا دشمن ہوا کہ تمہیں پہلے سے کیا کر کے وارننگ کر کے کہتے ہیں ہم تو آنے والے ہی ہیں، تم نے تیاری کرنی، بس اپنی تیاری کر لو. تو اگر وہ اس میں مر گیا یا کچھ اسے ہو گیا نا، تو اس میں اس دشمن کی غلطی نہیں، اس نے پہلے سے انتباہ کیا تھا کہ ہم آنے والے ہیں. اس کی کیا ہے، سستی ہے، کم ہمتی ہے. اس نے سمجھے ویسے مذاق کر رہا ہوگا، اس نے اس خیال سے کیا کر دی، تیاری ترک کر دی. اسی طرح سے تقدیر بھی ہم سے کہتے کہ تم مان لو، کام بھی کر لو، اپنے لیے وسائل بھی اختیار کر لو، اسباب بھی اختیار کر لو. اس کے بعد اگر تم فیل ہو گئے، تم اپنے مشن میں ناکام ہو گئے، تو اس میں تم ناکام نہیں ہو، تم نے تو اپنا کام کر دیا ہے نا، اپنی جو ذمہ داری تھی تم نے سر انجام دی تھی. صرف کیا ہے، اب تقدیر کی بات ہے، اللہ نے کر دیا، بس تم اس میں مجرم نہیں. کہتے ہیں بعض نے نصوص صریحہ کو دیکھ کر انکار کی تو گنجائش نہیں دی کہ نہ، پھر کیا کر دیا، مگر یہ سمجھ کر کہ اس میں انسان کا مجبور اور غیر محتار ہونا لازمات ہے، جو کہ خلاف مشاہدہ ہے. انہوں نے یہ بنا دیا کہ تقدیر میں آدمی پھر مجبور ہے، اس نے ساری تیاری کر دی، پھر بھی کیا ہوگی، اس کی تیاری نہ چل سکی، بلکہ اللہ کا حکم اس پر نافذ ہو گئے، تو مجبور ہے اس میں، کیونکہ تمہاری تیاری کرنی نہ کرنا دونوں برابر ہے. صحیح. تو پھر کہتے ہیں اس میں تو انسان مجبور ہو گیا. مجبور انسان کو آپ کسے کہتے ہیں کہ تم کیا ہو، اس کا عقیدہ رکھو. تو کہتے اس کی تفسیر انہوں نے بدل ڈالی اور اس کی تفسیر قرار دی کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے. تقدیر کا مطلب ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ بس ایسا ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ہی، چاہے تم جو کچھ بھی کرو، بہت سارا کیا کرو، حرکتیں کرو یا ادھر ادھر پاؤ مارو، ہاتھ مارو، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہاری اٹامک ٹوئی سے. اور علم چونکہ معلوم میں متصرف نہیں ہوتا، اس لیے اس کے تعلق سے اشکال لازم نہیں تھا. اور مثال اس کی نجومی کے مطالعے ہونے اور اس کی پیشنگوئی کرنے سے دی کہ اگر وہ کہہ دے کہ فلاں تاریخ فلاں شخص کنویں میں گر کر مر جائے گا، اور ایسا ہی واقع ہو گیا، وہ مر گیا، تو یوں نہ کہیں گے کہ اس نجومی نے قتل کر دیا. نجومی نے تو نہیں قتل کیا، اس نے صرف بات بتا دی. لیکن نصوص میں نظر کرنے والا دریافت کر سکتے، اور عقلی مسئلہ بھی ہے کہ جس طرح کوئی واقعہ تعلق علم الہی سے خالی نہیں، ہر واقعہ اللہ کو معلوم ہے، اسی طرح کوئی واقعہ تعلق ارادہ الہیہ سے بھی خالی نہیں، اللہ کا ارادہ اس میں بھی ہوتا ہے، اور تقدیر کی یہی حقیقت ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی اصطلاح میں اس کا نام تقدیر نہ رکھے، تو اس کے نام نہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن خود اس تعلق ارادہ کا تو انکار نہیں کر سکتا. مثلا ایک چیز ہے نماز، اس کو نماز نہیں کہتا، کہتا ہے کیا ہے، ڈانس سے تمہارے نام کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ہے ہی نماز. مٹی ہے، تم کہہ رہے مٹی نہیں ہے، سونا پڑا ہوا ہے، تو یہ ہے تقدیر. اگر کوئی اس کو تقدیر نہیں کہتا، کچھ اور نام دیتے تو اس کی اپنی مرضی. پس تقدیر کی تفسیر بدلنے سے اشکال سے کیا نجات ہوئی. پس تحقیق اس کی یہ ہے کہ خود یہی مقدمہ غلط ہے کہ خلاف ارادہ خداوندیہ کے محال ہونے سے نفی اختیار کی لازم ہے. کیا معنی؟ کہ اگر ارادہ الہیہ ایک طرف ہے نا، تو کیا اس سے یہ لازمات ہے کہ آدمی کے اختیار نفی ہو جائے؟ نہیں. آدمی سے کبھی بھی اختیار نہیں چھینا گیا، سب کچھ کر رہے. کیا یہ
اس پر پالش کی بھی ہمارے لگے کہ اتنا نا اختیار ہو چکا ہے، کبھی بھی نا اختیار نہیں ہوا۔ ایک آدمی کے لیے لکھا گیا ہے کہ آج کنویں میں گر کر مرے گا، تو کیا یہ مجبور ہو گیا تھا پر اللہ نے اسے مفلوج بنا کر کنویں کے منہ پر ڈال دیا کہ خود گرے گا؟ یہ تو خود ہی گیا تھا، کہاں پر یہ غیر مختاری مجبور تو نہیں ہے، خود ہی گیا تھا۔ اس کے دو جواب، ایک الزامی جواب دیں گے، دوسرا تحقیقی جواب۔ الزامی کہ اگر اس سے نفی اختیار کی لازمہ یعنی اختیار اس کا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ارادہ الہیہ خود افعال الہیہ سے بھی متعلق ہے، تو لازمات ہے کہ خدا تعالیٰ کے اختیار بھی ان افعال پر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ جو فعل کرتے گوئے اللہ کو اپنے فعل پر طاقت نہیں، ارادہ نہیں، اور حالانکہ اس کو کوئی عاقل آج تک قائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر فعل کرتا ہے تو ساتھ ارادہ بھی ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے نا کہ ارادہ اور فعل الگ ہو جائے۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے، وہی ہے کہ حقیقت میں اس کا راز ہے، تقدیر بھی ایک راز ہے، وہ یہ ہے کہ ارادہ کا تعلق افعال عباد کے محض وقوع ہی کے ساتھ نہیں بلکہ ایک قید کے ساتھ ہے، یعنی وقوع با اختیار ہم، کہ اگر اللہ کسی بندے سے کیا کر رہے، منع کر رہے کہ تم یہ کام نہ کرو، مثلا زنا نہ کرو، جب انسان زنا کرتے تو کیا اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے کہ تم زنا نہ کرو؟ اس پر کوئی پابندی زنجیر وغیرہ بھیڑ اس میں ڈالے ہے کہ تم آگے نہ جاؤ؟ چلو جب اس نے کیا کر دیا، زنا کی طرف بڑھ گیا نہیں آدمی، کیا اللہ اس کی مدد اب نہیں کرے گا؟ کرے گا، کیونکہ ارادہ تو پہلے سے بندی نے کیا ہے نا۔ جسے کیا کر دو، اگر ایک آدمی کو ہم نے کہا تمہارا رکشہ تو کیا آج بالکل سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا، لیکن تم تولا کیا کرو، تولا سیدھا چلاؤ، ہم آگے سے دھکا دیں گے۔ اگر اس نے تولا سیدھا نہیں رکھا اور ہم دھکا لگا رہے تو اس سے ندی میں رکشہ گر گیا، تو ہم مجرم یا وہ مجرم ہے، اس کو تولا نہیں آ رہا تھا نا۔ ارادہ تو اس کا غلط ہے، اللہ تو آگے سے کیا کرے گا، کمک ضرور کرے گا، ارادہ اس کا غلط ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی ہے، پس جب تعلق ارادہ اس متعلق کی وجوب کو مستلزم ہے تو اس سے تو اختیار عباد کا اور وجود مؤکد ہو گیا، مضبوط ہو گیا، نہ کہ وہ منفی ہو گیا، اور یہ بات ہی ظاہر ہے۔ اور اس شبہ کے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو اس مسئلے کی قائل ہے وہ بے دست و پا ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ بعد وہ کہتے ہیں کہ تمہاری تقدیر ماننے والے لوگ جو وہ تو بے دست و پا ہے، کام نہیں کرتے کہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی کاہلی کا اثر ہے، سستی کا اثر ہے، نہ کہ اس مسئلے کا اثر ہے، اور نہ اس مسئلے نے اسے کہا ہے کہ تم بے ہاتھ و پا بنو، بلکہ یہ مسئلہ تو سے کہہ رہا ہے کہ اور ہاتھ چلاؤ اور پاؤں چلاؤ، جس سے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتے ہو بعض جگہ پر۔ اگر اس مسئلے کا یہ اثر ہوتا تو نعوذ باللہ صحابہ سب سے زیادہ کم ہمت ہوتے، حالانکہ انہوں نے تقدیر کو مانا ہے، وہ تو کم ہمت نہیں تھی، انہوں نے دنیا پر حکومت کی تھی۔ بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اس کا اثر تو یہ ہے کہ اگر تدبیر ضعیف بھی ہو جب بھی کام شروع کر دے، جیسا کہ صحابہ کو جب نظر حق تعالیٰ پر تھی تو باوجود بے سر و سامانی کے محض توکل پر کیسے جان توڑ کر خطرات میں جا گھسے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، بے سر و سامان انہوں نے بہت سارے میدان جیتے۔ اور یہی مضمون اس آیت کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ توڑی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے غالب آ گئی۔